الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ روز قیامت اور خصوصیاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری 7510، صحیح مسلم 193، اردو نمبر 479۔ سیدنا معبد ابن ہلال العزنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بصرہ کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور ثابت کے ساتھ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس شفاعت والی حدیث سننے کے لیے چلے گئے۔ ثابت نے کہا، اے ابو حمزہ، انس رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، یہ آپ کے بصرہ والے بھائی آئے ہیں جو شفاعت والی حدیث کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ ایک دوسرے کی طرف موجوں کی طرف دوڑیں گے، پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کرے، تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں، لہذا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ خلیل الرحمن اللہ کا گہرا دوست ہے۔ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہے، اللہ نے براہ راست اس سے کلام کیا تھا۔ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے۔ پھر وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر وہ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا میں اس کا اہل ہوں۔ پھر میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی، پھر اللہ مجھے ایسی حمد اور ثنا بذریعہ الہام سکھائے گا جو مجھے اب معلوم نہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں تو وہ بات بالکل غلط ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو مجھے اب معلوم نہیں، پھر میں وہ حمد اور ثنا بیان کروں گا اور اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیے آپ کو عطا کر دیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں کہوں گا اے میرے رب، میری امت میری امت، تو کہا جائے گا جاؤ اور جس کے دل میں ایک ذرے یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال دیجئے۔ میں جاؤں گا اور یہ کر گزروں گا، انہیں جہنم سے نکال دوں گا، پھر میں دوبارہ اللہ کی یہی حمد اور ثنا بیان کروں گا اور سجدے میں اس کے حضور گر جاؤں گا، تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور کہیے آپ سے سنا جائے گا، اور مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں کہوں گا اے میرے رب، میری امت میری امت، تو وہ کہے گا کہ جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم تر ایمان ہے اسے آگ سے نکال لیجئے۔ تو میں جاؤں گا اور یہ کر گزروں گا۔ معبد نے کہا جب ہم سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے پاس سے آئیں تو میں نے اپنے بعض ساتھیوں سے کہا اگر ہم حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس سے گزر جائیں تو اسے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ والی حدیث سنا دیں۔ وہ ان دنوں ابو خلیفہ کے گھر میں ظالم حکمران کے شر سے چھپے ہوئے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے، پھر انہیں سلام کیا، ہمیں اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ ہم نے کہا ابو سعید
حنس یہ حسن بصری رحمہ اللہ کی کنیت ہے۔ ہم آپ کے پاس سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس سے آئے ہیں، ہم نے ایسی حدیث کبھی نہیں سنی جو انہوں نے ہمیں آج سنائی ہے۔ تو انہوں نے کہا بیان کرو، تو ہم نے وہ حدیث انہیں سنائی، حتیٰ کہ جب ہم اس مقام تک پہنچے جہاں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث ختم کی تھی، تو انہوں نے کہا بیان جاری رکھو۔ ہم نے کہا انہوں نے ہمیں اس سے زیادہ نہیں سنائی۔ تو انہوں نے کہا مجھے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث 20 سال پہلے سنائی تھی، جبکہ وہ مضبوط اور توانا تھے۔ پتہ نہیں کہ وہ بھول گئے ہیں یا انہوں نے یہ ناپسند کیا کہ تم اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھو۔ انہوں نے مجھے وہی حدیث سنائی تھی جو تمہیں سنائی ہے۔ پھر کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر چوتھی دفعہ یہی حمد اور ثنا کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا تو کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور بات کیجئے، آپ کو عطا کر دیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں کہوں گا اے میرے رب مجھے اجازت دے ان کے باروں میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تھا۔ بس وہ اللہ تعالیٰ کہے گا مجھے اپنی عزت، جلال، کبریائی اور عظمت کی قسم میں ضرور اس سے انہیں نکالوں گا جنہوں نے سچے اور ایمان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا من عند